اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وإذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ احقاف کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورت کا موضوع جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، تخریب اور تدمیر کے بعد تعمیر ہے۔ تعمیر جدید کے بنیادی اصول واضح کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی 6 سورتوں میں جو حامیم سے شروع ہوئی تھی، بنیادی اصول بیان کرنے کے بعد قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی تکمیل کے مراحل میں یہ ضروری ہے کہ پرانے نظاموں کو توڑ کر نئے نظام قائم کیے جائیں۔ نئے سسٹم کے قیام کے لیے جن بنیادی اصولوں کی ضرورت ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح کی کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس نے یہ کائنات حقائق کی بنیاد پر اور ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کی ہے۔ اس کا ٹائم بھی طے شدہ ہے اس کائنات کا، اور اس کائنات کے تمام امور بھی حقائق کی بنیاد پر تشکیل دیے گئے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن فرعونوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، انہوں نے تو اس کائنات میں سے کچھ بھی تو پیدا نہیں کیا، نہ کوئی چیز پیدا کی، نہ اس کا کوئی نظام بنایا اور چلایا۔ انہیں کس بنیاد پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تو نظریہ توحید، ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی اور اس کے عالمگیر سسٹم کو سب سے پہلے واضح کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں بھی ایک منظم نظام قائم کیا جائے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اسی طرح کام کیا جائے جیسے رب العالمین تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب
تمام کو دنیا میں باقی بھی رکھے ہوئے ہے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کیے ہوئے ہے۔ دوسرا اصول بیان کیا تھا پچھلے رکوع میں، جس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ کوئی نئے رسول بن کر نہیں آئے، آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، اور انہیں جن اصولوں کے تحت ہم نے شریعت اور نظام دیا تھا وہی بنیادی اساسی اصول اس دین میں اور اس کتاب کے اندر کار فرما ہے۔ سورۃ الشورى میں پیچھے گزرا تھا کہ تمہارے لیے وہی شریعت مقرر کی گئی ہے جو نوح علیہ السلام کو دی گئی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے۔ اور پچھلے رکوع کے آخر میں کہا تھا کہ اس پر تمہارے ہاں سے بھی ایک گواہ موجود ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن یہ لوگ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے تکبر و غرور کی ایک مثال یہاں اس رکوع کے شروع میں بیان کی کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی خیر کی بات ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں کوئی بھلائی ہوتی تو ما سبقونا الیہ، یہ غریب، یتیم، کمزور، غلام، بلال، صہیب، یہ اس دین کو پہلے قبول نہ کرتے۔ ہم عقل مند لیڈر، رہنما، حکمران، جی ملکی نظم و نسق چلانے والے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سرداران مکہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہوتی تو ہم رولنگ کلاس ہیں، ہم سب سے پہلے قبول کرتے، اور اگر غریبوں نے اسے قبول کیا ہے، کمزوروں اور یتیموں نے اسے مانا ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ یہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے، کیونکہ کمزور لوگ بقول ان کے اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر سکیں۔ تو جملہ قرآن نے ان کا نقل کیا ہے، متکبروں کا، ان کا تکبر کا اظہار دیکھیے کہ انسانوں کو نہ صرف حقیر سمجھتے ہیں بلکہ اس دین کی بھی بے عزت سمجھ کر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں۔ لو کان خیرن، اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی، اس کے ذریعے سے کوئی مال و دولت جمع کیا ہونا ممکن ہوتا، تو ہم جو اتنے عرصے سے سرمایہ پرستی کا کام کر رہے ہیں، ہم سب سے پہلے اسے قبول کرتے، تو اس میں ہماری سرمایہ داری کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیچارے غریب لوگ جو ہیں ان کو ویسے تو کچھ ملتا کھانے پینے کو نہیں، تو انہوں نے کہا چلو ادھر نہیں تو ادھر، ما سبقونا الیہ۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب سیدھے راستے پر خود نہیں آتے لیکن اس پروگرام کے جو حقائق ہیں وہ ان کے سامنے آتے ہیں، تو پھر ماننا تو ہے نہیں۔ تکبر کا اگلا اظہار کہ فَسَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں ھذا افک قدیم، یہ تو پرانے قصے کہانیوں کی بات ہے، نیک بنو، اچھے بنو، عدل کرو، امن کرو، یہ کس نے مانے اور کس کی باتیں؟ اب تو دنیا بدل گئی، اب تو سرمایہ داری کا دور ہے، اب تو جدید دور ہے، یہ تو افک قدیم ہے، یہ تو قدیم زمانے کا جھوٹ چلا آ رہا ہے۔ کبھی بھلا دنیا میں عدل مکمل قائم ہوا، کبھی امن قائم ہوا؟ یہ تو دیوانے کی بڑھ ہے، یہ غریب لوگوں کی خواہشات ہیں کہ جی ہمیں عدل ملے گا، امن ملے گا، تو ایسا انقلاب نہیں آنا۔ تو یہ ان کے تکبر کی حالت قرآن نے نقل کی ہے، کہتے ہیں ھذا افک قدیم، قدیم زمانے کا جھوٹ ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ قدیم زمانے کا جھوٹ نہیں، قدیم زمانے کا سچ ہے۔ جی افک قدیم نہیں ہے، یہ صدق قدیم ہے۔ جی نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک انبیاء علیہم السلام کی سچائی ہے، اور ہمیشہ اس سچائی نے یہ جو تمہارا جھوٹ ہے اس کو ختم کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے بڑے متکبر پانی میں غرق کر دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بحیرہ قلزم میں غرق کر دیے گئے، عاد و ثمود کے زمانے میں تباہی اور آفت کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔
جیسا کہ اللہ نے آگے چل کر کہا تیسرے رکوع میں کہ تدمر کل شیء، ان تمام کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، بستیاں ان کی الٹ دی۔ تو یہ تو قدیم زمانے کا سچ ہے، یہ افکن قدیم نہیں، یہ صدقن قدیم ہے۔ اللہ نے کہا من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، یہ قدیم زمانے کا سچ وہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ سچ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کی صورت میں نازل ہو چکا ہے۔ ومن قبل ہی، اس کتاب سے پہلے ایک کتاب ہم نے موسیٰ کو دی تھی، اور وہ امام بھی تھی، رہنمائی دینے والی تھی، سچائی واضح کرنے والی تھی، اور رحمت بھی تھی، امامً و رحمہ۔ تورات اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی جس نے امامت کی ہے، لوگوں کی رہنمائی کی ہے، راستہ بتلایا ہے، زندگی بسر کرنے کے اصول بتلائے ہیں، تعمیر کے طریقے واضح کیے ہیں، اور ایسی تعمیر جو رحمت پر مبنی ہے، عدل، امن اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر مبنی ہم نے یہ کتاب پہلے نازل کی تھی۔ وہ بھی قدیم سچ تھا، یہ قدیم جھوٹ نہیں ہے۔ وَهَذَا کتابٌ، اب یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن حکیم، مصدقٌ، اس کتاب کی جو قدیم سچ تھا اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کے بنیادی اساسی اصولوں اور ضابطوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ البتہ وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور یہ کتاب لساناً عربیاً، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ مضمون، پیغام، اصول، ضابطہ، پروگرام وہی ہے جو تورات کا ہے، اس کی زبان عبرانی تھی، اور یہ قرآن حکیم عربی میں ہے۔ کیوں کہ یہاں جو رسول ہے رسول عربی ہے، اور رسول عربی جو سب سے پہلا انقلاب لائیں گے ان کا مخاطب عربی ہیں، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ ان کی زبان میں انقلاب نہ سمجھایا جائے تو وہ کیسے انقلاب کو سمجھیں گے؟ تو ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ کس لیے؟ کیا مقصد ہے اس کے نازل کرنے کا؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کو ڈرایا جائے، جو متکبر ہیں، ظلم و ستم کا نظام بنایا ہوا ہے، ظالم نظام تشکیل دیا ہوا ہے، ان کو ڈرایا جائے کہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی مقدر ہے، تمہاری تخریب ضروری ہے، تمہارا سسٹم توڑنا ضروری ہے۔ اور وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو محسن لوگ ہیں، صفت احسان کے حامل ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ان محسنین کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے کہ دنیا کی اثر نو تعمیر انہی محسنین کے ذریعے سے ہوگی، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پروگرام کو مانتے ہیں۔ ان کو خوشخبری دینے کے لیے یہ عربی زبان میں نازل کی ہے، اور ظالموں اور متکبروں کو ڈرانے کے لیے اور ان کی تخریب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ محسن کون ہے؟ ان کی وضاحت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب اللہ ہے، اور صرف حلق سے اور زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس پر استقامت اختیار کی، ثم استقاموا، یعنی اس کا عملی نظام بنایا، ان احکامات الہیہ کے مطابق ڈسپلن قائم کیا، جماعتی طاقت پیدا کی، ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدم رہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں خلافت باطنہ کے اصول پر صحابہ کی تنظیم اور اجتماعیت، جس کو بہت سی مصیبتیں سہنی پڑیں لیکن وہ اپنے نظریے پر قائم رہے۔ بلال کو تپتے ریت پر ڈالا گیا، عمار، یاسر اور سمیہ کے ساتھ جو حرکت کی گئی وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اذیتیں دی گئی، لیکن وہ اپنے اس قول پر کہ اللہ ہمارا پروردگار خدا ہے اور خدا کے اس پیغام اور اس انقلابی پروگرام پر ہم یقین رکھتے ہیں، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اب فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ تم ظاہری مال و دولت کے طور پر ان غریبوں کو غریب سمجھتے ہو، یہ تو دل کے غنی ہیں، ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، یہ تمہاری سرمایہ پرستانہ ذہنیت کا اظہار ہے۔
تمہارا ظلم و تکبر ہے۔ ان اولو العزم لوگوں نے تو اتنی ثابت قدمی دکھائی ہے، جو پست اور کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تکلیف اور اذیتیں برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو کمزور آدمی ہوتا ہے۔ ادھر سرمایہ دار کا دباؤ پڑا تو ادھر کی طرف چلا گیا، دوسرے کا پڑا تو ادھر چلا گیا، جی وہ کمزور ہوتا ہے، وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ جیسے تم ہو، ایک بت کے پاس گئے تو وہاں سجدہ ریز ہو گئے، دوسرے بت کے پاس گئے وہاں سجدہ ریز ہو گئے، کسی اور کے پاس گئے وہاں، تمہارے دماغ میں تو لالچ ہے، سرمایہ پرستی ہے، غریب تو تم ہو۔ یہ بظاہر مال و دولت جمع کرنے سے کوئی امیر ہو جاتا ہے؟ غنی تو وہ ہے کہ جو بے پرواہ ہے، اس کو مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی لالچ اور کسی خود غرضی میں مبتلا نہیں۔ خیر کا متلاشی تو وہ ہے کہ جو استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اور جب ایک آدمی ایک جگہ پہ یکسو ہو گیا اپنے نظریے پر، اس کا نفس، اس کا قلب، اس کی عقل وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت پر مستحکم ہو گئی، تو اب اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ کوئی خوف نہیں رہا مستقبل کا، اور ماضی کی کسی بات پر کوئی غم نہیں ہے انہیں، کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے ٹھیک سوچ سمجھ کر اس انقلابی پروگرام کو قبول کیا ہے، تو ماضی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کیا جس پر ان کو کوئی غم لاحق ہو، اور مستقبل میں بھی آنے والے زمانے کا بھی کوئی ڈر ان کو نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور تم کہتے ہو کہ اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ قبول نہ کرتے، انہوں نے قبول کیا، ان خیر تھی تو انہوں نے قبول کیا، اور ان کے لیے نہ صرف یہ کہ دنیا میں کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، انہوں نے دنیا میں جو استقامت کا مظاہرہ کیا، ظالموں کو راستے سے ہٹایا، ان کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کیا، اور پھر استقامت اختیار کی، تو اس کا بدلہ ان کے اعمال کا، انہوں نے نیا نظام تعمیر کی، جد و جہد اور کوشش کی، تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی راحتیں، ترقیاں، کامیابیاں ہیں، وہ دراصل جنت ہی ان کا معدن ہے۔ وہاں کی ہوائیں چلتی ہیں تو دنیا میں اس کے اثرات آتے ہیں، اور تمام برائیوں، تکلیفوں، عذابوں اور تمام تر حرارت اور گرمی کا معدن اور مرکز جہنم ہے۔ جب جہنم کی ہوا یہاں چلتی ہے تو پھر اسی کے نتیجے میں لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری، پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو جنت کا یہ اظہار ہے کہ نہ یہاں خوف، نہ یہاں حزن، اور نہ وہاں جا کر کوئی خوف اور حزن، تو جنت ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، پھر کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت، تیسرا اصول تعمیر کا۔ اس کتاب میں جو قوانین دیے گئے ہیں، جو ضابطے دیے گئے ہیں، اسی کے مطابق جنہوں نے استقامت کے ساتھ سسٹم بنائے، پہلے تخریب کی، غلط سسٹم کی، اور پھر نئے سسٹم بنائے، ان کے لیے انعامات کا اعلان کر دیا۔ پھر اس معاشرے کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبود ہے، اور انسانیت دوستی کے حوالے سے سب سے پہلا حق اللہ کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ماں باپ کا ہے۔ تو معاشرے کی تشکیل کا اصول سب سے پہلے خاندانی نظام سے شروع ہوتا ہے، اور خاندانی نظام میں سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ احسان مند ہے اپنے والدین کا۔ تو یہاں دو کردار بیان کیے ہیں، ایک وہ غلط سسٹم کے لوگ والدین کا نہ صرف احترام نہیں کرتے بلکہ انہیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور جو باپ کو اذیت پہنچائے، والدین ماں کو اذیت پہنچائے، تو کیا خیال ہے وہ دوسرے انسانوں کو تکلیف دینے سے رکے گا؟ جو اتنا بے غیرت ہو کہ جس ماں کے پیٹ سے نکلا اس کی توہین اور تذلیل کرتا ہے، وہ دوسرے کس انسان کا حق ادا کرے گا؟ اور جو محسن ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ جی اس لیے اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم نے انسان کو وصیت کی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، بھلائی کا معاملہ ان کے ساتھ کرے۔ والدئی ہی، دونوں والدین، والدہ اور والد دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حقوق ادا کرنے میں اگرچہ والد اور والدہ دونوں کے حقوق ہیں، لیکن والدہ کا حق سب سے زیادہ ہے، دونوں میں سے والدہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں قرآن حکیم نے وجہ بیان کی، حملتہ امہ کرہن، اس انسان کو اس کی ماں نے انتہائی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھائے رکھا۔ جی، جیسے جیسے اس کا سائز بڑھتا گیا ویسے ویسے ماں ہانپنے لگی، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، بڑی تکلیف میں رہی۔ اور پھر جب وضع حمل ہوتا ہے تو اس کی جو اذیت ہے، ووضعتہ کرہا، اور اس کو پیدا کیا جنا تو تب تکلیف اٹھائی۔ 9 مہینے کی تکلیف ایک طرف، اور اس ایک دن کی تکلیف ایک طرف، جب اس کے وجود کو پھاڑ کر بچہ باہر نکلتا ہے تو کیا گزرتی ہے اس عورت پر۔ تو ماں خاص طور پر جس نے یہ 2 تکلیفیں اٹھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ والد کا حق 1 دفعہ بیان کیا اور ماں کا حق 3 دفعہ بیان کیا۔ اور یہاں قرآن حکیم نے بھی اس آیت کے اندر باپ کا حق صرف 1 دفعہ بیان کیا ہے، والدئی ہی کے اندر جو والد کا ذکر ہے وہاں والدہ کا بھی ساتھ ذکر ہے، لیکن والدہ کے 2 مزید حق بیان کیے، حملتہ امہ دوسری دفعہ اور ووضعتہ کرہا تیسری دفعہ۔ تو 3 دفعہ گویا کہ اسی سے حضور نے اخذ کر کے والدہ کا حق بیان کیا 3 دفعہ۔ تو ماں نے تکلیف برداشت کی، وضع حمل میں تکلیف برداشت کی، اس لیے اس کے ساتھ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنی والدہ کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 9 مہینے ماں کی پیٹ میں رہا، اس کے حمل کا 9 مہینہ، اور وَفِصَالُهُ، اور اس کو دودھ پلایا اپنا خون جگر ماں نے۔ جی، دونوں کی مجموعی مدت قرآن نے بیان کی ہے 30 شہرا، 30 مہینے، 2.5 سال۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 6 مہینے کم سے کم مدت ہے کسی آدمی کی ماں کے پیٹ میں رہنے کی، اس سے کم نہیں ہو سکتی، اور زیادہ سے زیادہ 9-10 مہینے۔ تو 9 مہینے ہو تو عام طور پر لڑکا 20 مہینے دودھ پیتا ہے ماں کا، چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد روٹی ووٹی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر 6 مہینے ہو تو 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سال سے اوپر دودھ پینے کا عمل نہیں ہے۔ تو پھر ماں نے پہلے تو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ دودھ کہاں سے آیا؟ اسی کا خون تھا جو دودھ میں کنورٹ ہو کر اس نے بچے کو پلایا ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، اب یہی لڑکا جو اتنی سی چھپکلی سی تھی جو ماں کے پیٹ سے نکلی، اور ماں کے دودھ، اس کی پرورش، اس کی ہر طرح کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اذا بلغ اشدہ، یہ جب جوان ہو جاتا ہے 18-20 سال کا گبرو جوان، اور پھر وبلغ 40 سنہ، اور پھر یہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے۔ 40 سال کی عمر تک انسان کی نشو و ارتقاء جاری رہتا ہے۔ 20-22 سال تک جسم جس سائز کا بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، اور اگلے 20 سال اس کی عقلی، قلبی اور نفسی صلاحیتیں میچور ہوتی ہیں۔ آدمی مکمل مرد 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے جا کر، عقل تبھی مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے نبوت بھی 40 سال کے بعد انبیاء علیہ السلام کو ملتی ہے۔ تو وہ بلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے یہ دعا مانگی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں قرآن نے منظر کھینچا ہے، یہ ایک مثالی اور نمونے کے فرد، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو قال
بات تو یہاں مطلق ہے، جو نیک اور محسن ہیں ان کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا ربی اوزعنی، اے اللہ تو نے میرے حصے میں جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے اللہ میں تیرے انعامات کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، وہ انعامات جو تو نے مجھ پر کیے ہیں، مجھے پیدا کیا، پھر 40 سال کی عمر تک پہنچایا، والدین نے میری خدمت کی، مجھے اتنا بڑا بنا دیا، تو مجھ پر تو نے انعام کیا، اور وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر۔ ابو بکر صدیق صحابہ میں وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کے والدین بھی دونوں مسلمان ہوئے، جی، نعمت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان نہیں ہوئے، خطاب، اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کے والد مسلمان نہیں ہوئے، جی، واحد صحابی ہیں جو اولو العزم، ابو بکر صدیق، چونکہ اسی لیے اس آیت کو ان پر فٹ کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو ابو بکر صدیق ہی ہیں جو 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں شکر ادا کیا۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ صدیقیت اور فاروقیت، جی، وہ دراصل ملأ اعلیٰ کے ساتھ ربط کے نتیجے میں انہی کی کیفیات اور انہی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کیفیات کو قانون بنا کر وحی کی صورت میں نازل کر دیتا ہے۔ نمونے کا انسان ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تمام امور جس میں انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایک بات کہی اور 2 ہفتے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق آیت نازل کر دی، اس کے بہت سے واقعات۔ تو ایسے ہی ابو بکر صدیق کے قلب کی یہ کیفیت تھی کہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے اوپر یہ انعام اللہ نے کیا، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر آپ نے نعمت کی ہے، انعمت علیہ وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کہ انہیں مسلمان کر دیا، ایمان کی نعمت انہیں مل گئی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں نے ایسے اچھے عمل کیے کہ جس سے اللہ تو راضی ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی، حضور کی ہر بات کو مانا، تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عمل کی توفیق دی، ایسے عمل کی توفیق دی جس سے تو راضی ہے، ترضا ہو۔ اور پھر اگلی بات وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو نے میری ذریت اور میری اولاد کو بھی میرے لیے کیا ہے، اچھا بنا دیا، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ نہ صرف مسلمان ہوئی، ابو بکر صدیق کی اولاد میں سب سے اولو العزم خاتون حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کی زوجہ محترمہ بنی، تو میری اولاد، جی، صاحبزادگان حضرت ابو بکر صدیق کے، ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، والدین بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، خود بھی مسلمان۔ یہ یونیک جو خصوصیت ہے، منفرد خصوصیت ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ان کے قلب نے جب اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ابو بکر کے ان ظاہر کیے ہوئے جملوں کو آیت کی شکل میں ڈھال کر دنیا میں نازل کر دیا۔ نمونے کا فرد، اصلح لی فی ذریتی، اور پھر ابو بکر صدیق کی یہ دعا بھی کہ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جملہ قرآن حکیم نے بیان کیا، انا اول المسلمین، تو ابو بکر صدیق اول المسلمین تو نہیں ہیں، اول المسلمین تو خود نبی ہیں، تو نبی کے بعد کہا وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے مسلمانوں میں تو نے مرایا، تو اس پر تیرا شکر ہے۔ یہ وہ محسنین کی صفت ہے جو انسانی معاشرے کی نئے خطوط پر تعمیر کرنا چاہتی ہے، جو جماعت اس کا اعلیٰ ترین نمونے کا فرد اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور خود اپنے اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو ایسا فرد
تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تعمیر و تشکیل کا کام کرے گا، یہی فرد ہے جو ایک نتیجہ پیدا کرے گا۔ یہ نمونے کا ہے۔ قرآن کہتا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے اچھے اعمال جو انہوں نے کیے ہم نے قبول کر لیے۔ ابو بکر صدیق نے یہ دعا مانگی، محسنین نے، دیگر مسلمانوں نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا، ایمان قبول کیا، استقامت کا اظہار کیا، ربنا اللہ ثم استقاموا کا عملی مظاہرہ کیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کے اعمال قبول کر لیے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے کوئی چھوٹی موٹی لغزشیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ہم نے ان کو معاف کر دی۔ آدمی کا نظریہ صحیح ہو، پروگرام واضح ہو، اس میں سے ظلم اور تکبر اور غرور نکل چکا ہو، تو کام کرنے میں ایک انقلابی سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، بسا اوقات بے دھیانی میں اور بسا اوقات غفلت کی وجہ سے، تو وہ معاف ہے، کیونکہ نظریہ تو صحیح تھا، سچائی پر قائم تھے، صحیح راستے پر چل رہے تھے۔ انسان بشر ہے اور بشر سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ پرفیکٹ مکمل طور پر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کی جو چھوٹی موٹی لغزشیں، کوتاہیاں ہیں وہ ہم نے معاف کر دی۔ فی اصحاب الجنہ، اور وہ جنت میں رہنے والے لوگوں میں سے بن گئے۔ اور وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے۔ انہوں نے تو کہا تھا، ان کا جملہ نقل کیا، ھذا افک قدیم، کہ یہ قدیم زمانے کا افک اور جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تو وعد الصدق ہے، قدیم زمانے کی سچائی ہے۔ الذی کانوا یوعدون، جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، جو وعدہ کیے ہوئے تھے وہ وعدہ پورا ہوا۔ یہ ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے کہ اپنی نسل کی اصلاح، اصلح لی فی ذریتی، نسل انسانی کی اصلاح اور بقا کے لیے کردار ادا کریں گے، اپنے بوڑھے والدین کا احترام کریں گے، اپنے جیسے انسانوں کے اعمال کو اللہ کے شکر کے طور پر دیکھیں گے، اعمال کے درستگی کا نظام بنائیں گے، صحیح تعمیر کریں گے۔ اس کے مقابلے میں وہ انسانی معاشرہ، اس کا نقشہ کھینچا۔ والذی قال لوالدیہ، دوسری طرف وہ ظالم اور متکبر ہے، وہ بدبخت آدمی ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، اپنے والدین کو ایذا پہنچاتا ہے، ان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور والدین کو اف کہنا ان کی اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ولا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو، چاہے جائے کہ گالی گلوچ، مار پٹائی، قتل و غارت گری۔ آج آپ کے اخبارات بھرے ہوتے ہیں، کسی لڑکے نے ماں مار دی، کسی نے باپ مار دیا، ہاں جی، جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی کے قتل کے درپے ہو گئے۔ وہ جو علامات قیامت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے دشمن جنیں گی، ان تلد الامۃ ربتہا، ان کے پیٹ سے ان کے دشمن ہی پیدا ہوں گے۔ تو پیٹوں سے دشمن پیدا ہو جائیں تو اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے؟ تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، انہیں اذیتیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ جو ماں باپ کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے وہ عدل و انصاف کا معاشرہ کیسے قائم کر سکتا ہے؟ باہر جا کر جتنے مرضی بھاشن دے وہ عدل کے، امن کے، خوشحالی کے، ترقی کے، نظام درست کرنے کے، اور گھر میں ماں باپ کے لیے گالی گلوچ کرے، ان سے بدتمیزی کرے، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے، وہ دنیا میں کیا انقلاب لائے گا؟ اتعداننی ان اخرجا، جی کیا تم والدین مجھے یہ کہتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا؟ یہ بھی ایک مثال دی نافرمان اولاد کی۔ والدین مسلمان ہیں، نبی کے اس پیغام پر متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھنا ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا، تم صحیح راستہ اختیار کرو، ایمان قبول کرو۔ تو وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، ان کو اذیتیں پہنچاتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی، دونوں ماں باپ سے کہتا ہے کیا تم دونوں مجھ سے یہ وعدہ دیتے ہو کہ ان اخرجا، کہ میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا؟
حالانکہ وقت خلت القرون من قبلی، میرے سے پہلے کتنی بستیاں دنیا سے جا چکی ہیں، کیا ان میں سے کوئی دوبارہ پیدا ہوا ہے؟ یہ مرے ہوئے ہیں قبروں میں، بوڑھے ہمارے پڑے ہوئے اتنے سالوں سے، ان میں سے کون ہے جو زندہ ہو کر دوبارہ آیا ہے؟ اور جب وہ بیٹا ماں باپ کے سامنے یہ بدتمیزی کرتا ہے تو وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، وہ دونوں اللہ سے پکارتے ہیں کہ اے اللہ یہ کیسی اولاد ہم نے جنی، وَيْلَكَ، اس ہمارے بیٹے کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ اور اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لے آ، ورنہ تو تیرے لیے سوائے تباہی بربادی کی اور کچھ نہیں۔ یاد رکھ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچ ہے، ضرور لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، دنیا کے نظام میں تو یہاں تو نہیں اٹھائے جا سکتے، یہاں تو جو مر گیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اٹھائے جانے کا موقع تو اس وقت ہے کہ جب اس دنیا کا اختتام ہوگا اور سب اول سے آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کا رزلٹ سنانے کا وقت آئے گا۔ اگر اب اٹھا کر کسی کو رزلٹ سنائیں گے تو کیا سزا ہوگی؟ یہاں کا سسٹم اور یہاں کا سسٹم ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، اس لیے شروع صورت میں کہا تھا کہ ہم نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں اور ایک وقت مقرر تک کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی جماعت کا امتحان لینا ہو تو جب تک سب کا امتحان نہ ہو جائے تو رزلٹ اجتماعی طور پر نہیں سنایا جا سکتا۔ تو آدم سے لے کر آخری انسان تک جو پیدائش اور ان کی زندگی کا پرچہ سب حل کر لیں گے تو پھر سب کو اکٹھا کر کے حشر کے میدان میں رزلٹ سنایا جائے گا کہ لو اپنا اپنا پرچہ خود پڑھ لو اور خود ہی مارکنگ کر لو کہ معیارات یہ تھے، ان معیارات کے مطابق اپنے نامہ اعمال کی پڑتال کر لو، ٹک کر لو یا کراس کرا لو، خود بخود تمہارے سامنے کیا ہے، تمہارا نامہ اعمال ہوگا، اپنا رزلٹ خود بنا لو۔ لیکن والدین کی اس تمام تر جدوجہد اور کوشش اور گفتگو کے باوجود فیقول، وہ بدبخت بیٹا ماں باپ سے کہتا ہے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، جو تم مجھے کہہ رہے ہو یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں کہ جی ماں باپ کا احترام کرو، ان کی بات مانو، انسانوں کے حقوق ادا کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو وہ بدبخت اور ظالم تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا حق آ کر رہے گا، ان کی تخریب ضروری ہے، ان کی تدمیر ضروری ہے۔ فی امم، قوموں اور جماعتوں میں۔ اب بین الاقوامی انقلاب آئے گا، ہر قوم میں ایسے بدبخت ظالم متکبر جو سرمایہ پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ جس ماں کے پیٹ سے نکلے اس کو بھی اف کہتے ہیں، اس کی بھی اذیت اور تکلیف پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، سرمایہ پرست اتنے ہو چکے ہیں۔ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان سے پہلے بھی بہت سارے جنات اور انسانوں کی اقوام گزری ہیں اور انہوں نے اسی طرح تکبر کیا اور ان کی اسی طریقے سے ان کی بھی تباہی اور بربادی ہوئی۔ انہم کانوا خاسرین، اور بے شک وہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور اگرچہ تمام قوموں میں اس طریقے سے ہم نے تباہ و برباد کیا لیکن لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کے درجے ہیں۔ کوئی ایک درجے کا ظالم ہے جیسے فرعون، نمرود، شداد، جنہوں نے اولو العزم پیغمبروں کے مقابلے میں شرارتیں کی، اور کچھ ایسے ظالم ہیں جو ان سے کم درجے کے، جو دیگر انبیاء کے مقابلے پر آئے، تو درجات ہیں مما عملو۔ یا اسی طریقے سے نیک عمل کرنے والوں کا ایک درجہ ہے، محسنین کا جو ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور جو متکبرین ہیں ان کا دوسرا درجہ ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن یہ حساب و کتاب ہونا ہے
اس دن یہ کافر لوگ جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ دنیا میں بھی بدر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستے سے ہٹایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دو، بدر کے کنویں میں، حضور نے فرمایا کہ قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے یا حفرۃ من حفر النار ہے جی، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا محسنین کے لیے، اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا ایک ایک کو، تو حضور نے فرمایا یہ تو پہنچ گئے وہاں جہنم میں، جیسے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو جب بحر قلزم میں غرق کیا گیا تو وہاں بھی اللہ پاک نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کو آگ جلا رہی ہے۔ تو دنیا میں اس جہنم کے گڑھے میں جو قلیب بدر کی صورت میں تھا، جب اس پر پیش کیا جائے گا تو وہاں فرشتے کہیں گے، اور آخرت میں جب حشر کے میدان میں اللہ فیصلہ کر دے گا کہ ان کو گھسیٹو اور کھینچ کر لے جاؤ اور جا کر ڈال دو جہنم میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم نے اپنے لذتیں اور اپنے مزے ضائع کر دیے اپنی دنیا کی زندگی میں۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے حصے کا ایک مزہ اور لذت ہے جی، تو تمہارا مزہ اور لذت جو ہے وہ تو دنیا میں سرمایہ پرستی پیدا کی، عیاشیاں کی، شرابیں پیں، ہاں جی، شہوات اور خواہشات حکمرانی کی وغیرہ وغیرہ، تو تم نے اپنے مزے دنیا میں اڑا لیے، عیاشی کر لی۔ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان ظالموں اور متکبروں کو شرم دلائی ہے، عار دلائی ہے کہ تم دنیا میں فائدے اٹھا چکے، واستمتعتم بہا، اس سے تم نے بہت نفع اٹھائے، بہت لذتیں اٹھائیں، آج تمہارے لیے کوئی مزہ نہیں ہے۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت امیز عذاب کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تم زمین میں تکبر کرتے پھرتے تھے، سرمایہ پرستی تھی، دولت اکٹھی کرتے تھے، انسانوں کو حقیر سمجھتے تھے، اللہ کے مقابلے میں تکبر کر کے کفر و شرک میں مبتلا تھے، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور آج یہ ذلت امیز عذاب اس لیے ہے کہ تم نے دنیا میں جو فسق و فجور کیا، قانون شکنی کی، انسانی حقوق توڑے، اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا اور انسانی حقوق توڑے، تم نے فسق و فجور سے کام لیا، سوسائٹی کے بنیادی اساسی اصولوں کو توڑا۔ دو جرم بتلائے، تستکبرون اور تفسقون، فاسقین اور کافرین اور مستکبرین اور ظالمین، ان دو جرموں کے بدلے میں آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب ملے گا۔ دنیا میں بھی یہ ہوا، بدر میں ہوا، فتح مکہ تک ہوا، قیصر و کسریٰ کی تباہی اور بربادی کے زمانے میں ہوا، اور آخرت میں تو کامل اور مکمل طور پر ان متکبروں اور فاسقوں کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ تو اس رکوع میں واضح کر دیا گیا کہ انسانی حقوق کے ادا کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر سے بات شروع کرنی ہے، وہاں اپنے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ان کی خدمت، اگر وہاں وہ کر رہا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ درست کر سکتا ہے، اور اگر وہاں اذیت اور تکلیف دیتا ہے، ان کی سچی بات نہیں مانتا، تو پھر تکبر اور غرور کی انتہا پر ہے، وہ دوسرے انسانوں کو کس کو گھاس ڈالے گا؟ باقیوں نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، ماں باپ نے تو اسے پیدا کیا ہے، تو ان کا حق نہیں ادا کرتا تو کسی دوسرے کا کیسے حق ادا کرے گا؟ تو انسانی معاشرے میں ترقی اور کامیابی کے اصول بتلا دیے، اور زوال اور تباہی اور بربادی کے اصول بھی بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل
اجمعین۔